میں اسٹور روم میں چھپا ہوا کافی دیر سے بیٹھا تھا اور حیران تھا کہ ابھی تک ان دونوں کی گفتگو کی کوئی آواز کیوں نہیں آئی۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کیونکہ امی تو ہمیشہ مجھے دن بھر کی ساری باتیں سنایا کرتی تھی، لیکن آج یہ خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک امی کی آواز آئی جو میری بیوی کو کسی بات کا حکم دے رہی تھی۔ بیوی کے منہ سے جو جواب نکلا اسے سن کر میرے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوبارہ کان لگا کر سننے لگا تاکہ حقیقت صاف ہو سکے، لیکن ان کی باتیں سن کر مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ جو کچھ میں سمجھ رہا تھا وہ بالکل برعکس نکلا۔ میری سوچیں، میرا یقین، سب جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میرے دل میں کہ اصل حقیقت آخر کیا ہے؟ جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے یا پھر جو مجھے بتایا گیا تھا وہ حقیقت ہے؟ اسی کشمکش میں وقت گزرتا گیا۔ اتنے میں اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ملازمہ کسی کام کے لیے اندر آ گئی۔ میں نے موقع دیکھ کر خاموشی سے باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی اور سیدھا دفتر آ گیا۔ دفتر میں سارا دن یہی سوچ میرے دماغ پر سوار رہی۔ بار بار دل کہتا کہ شاید میں غلط سن رہا تھا، شاید حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے لمحہ بھر سکون لینے کی کوشش کی۔ میرا نام عادل نعمانی ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیرون ملک رہائش پذیر ہے۔ والدین نے بڑی محنت مشقت سے مجھے پڑھایا لکھایا اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے ایک اچھی نوکری ملی۔ لیکن افسوس، جس دن مجھے نوکری ملی اسی دن میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کا خواب تھا کہ میری کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور جشن منائیں، لیکن وہ اس دن سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس صدمے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ امی بہت اداس رہنے لگی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور سہارا بنی۔ وہ میرے لیے ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ میری ہر خواہش پوری کرتی تھی، مجھ پر شفقت اور پیار کی بارش کرتی تھی۔ والد صاحب روزگار کے لیے برسوں بیرون ملک رہے، اس لیے میں ہمیشہ امی کے زیادہ قریب رہا۔ 6 مہینے بعد ایک دن امی نے کہا، بیٹا اب گھر کی تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ بہن کی شادی ہو گئی، وہ بھی پردیس میں ہے۔ دن بھر کام ختم ہونے کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے تاکہ بہو آئے اور گھر میں رونق لگے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، امی اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً چونک کر بولی، کہیں تم نے کوئی لڑکی پسند تو نہیں کر لی؟ ان کی بات پر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی مسکرا دی، مگر اگلے لمحے ان کا چہرہ اتر گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کیا بات ہے امی؟ کیا آپ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے آہستگی سے سر ہلایا اور کہا، نہیں بیٹا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر برا میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر امی نے پوچھا، تو بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا تمہارے دفتر میں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، امی وہ یونیورسٹی کی ساتھی تھی، شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن غم روزگار نے سب کچھ بھلا دیا۔ اب جب خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اسے ایک اچھی زندگی دے سکوں، اسی لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ البتہ دوسروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں نوکری کرتی ہے۔ ان کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ میں اسے اپنا لوں اور اپنی محبت کو سچا ثابت کروں۔ امی نے سنا تو فوراً بولی، تم مجھے اس کا پتہ دو، میں ابھی جاتی ہوں۔ میں نے دوست سے پتہ لے کر امی کو دیا۔ وہ اس کے گھر گئیں اور واپس آئیں تو ان کے چہرے کا رنگ بالکل بدلا ہوا تھا۔ کہنے لگی، عادل اگر تم میرے بیٹے ہو تو میری ایک بات مانو گے؟ میں حیران رہ گیا۔ امی کیا ہوا؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو ان کا گھر پسند نہیں آیا؟ وہ لوگ اچھے نہیں لگے؟ میرے دل کو کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ امی نے کہا، بیٹا میں ان کے گھر جا کر آئی ہوں اور لڑکی سے بھی ملی ہوں۔ لڑکی اچھی ہے لیکن اس کے گھر والے بہت لالچی ہیں۔ میں نے تو جہیز کی کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے تمہارے بارے میں بڑی بڑی ڈیمانڈ رکھ دی ہیں۔ سنو، ان کے والد اور بڑا بھائی کہتا ہے کہ لڑکا اپنی پوری تنخواہ بتائے، اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اس کے والد یا بھائی اسے بائک گفٹ کریں اور گھر بھی اچھی جگہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی بیٹی بہترین زندگی گزار سکے۔ اب بتاؤ کیا یہ سب ممکن ہے؟ میں نے سوچ کر کہا، امی ایک ہی بھائی ہے، اسے بائک دے دوں گا، گاڑی میرے پاس پہلے سے ہے، گھر مجھے دفتر کی طرف سے مل جائے گا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو رہا ہے، تو پھر ہم لڑکی کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ مجھے کالج کے زمانے سے پسند تھی، پھر یونیورسٹی میں بھی ساتھ رہی۔ وہ خاموش مزاج اور کم گو تھی، اپنے حال میں رہنے والی،
یہی سادہ پن مجھے بھا گیا تھا۔ میں نے اسے شادی کے لیے باقاعدہ پرپوز نہیں کیا تھا، لیکن دوستوں نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ عادل ایک دن تمہیں ضرور اپنائے گا۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ میں نے امی کو تسلی دی، جب وہ ایک بار ہمارے گھر آ جائیں گی تو پھر وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی، بلکہ ہمارا لحاظ کرے گی کہ ہم لڑکے والے ہیں۔ امی نے کچھ دیر کے بعد اجازت دے دی اور یوں میری شادی مریم سے ہو گئی۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ کیا۔ شادی کے فوراً بعد دفتر کی طرف سے ہمیں گھر دیا گیا۔ میں امی اور بیوی کو لے کر وہاں آ گیا۔ پرانا گھر کرائے پر چڑھا دیا کیونکہ امی کہتی تھی یہ تمہارے والد صاحب کی نشانی ہے، انہوں نے محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، اسے کبھی نہ بیچنا، جو کرایہ ملے گا وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ یہ بات مجھے بھی پسند آئی اور میری بیوی مریم کو بھی معلوم تھی۔ زندگی اچھی گزرنے لگی۔ شروع میں امی مریم کا خیال رکھتی اور وہ بھی گھر کو اپنا ہی سمجھتی تھی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ دفتر سے آتا تو سیدھا کمرے میں بیوی کے پاس چلا جاتا۔ کبھی کبھار امی کے پاس بیٹھنے لگتا تو وہ ہمیشہ مریم کی باتیں ہی کرنے لگتی۔ وہ کہتی اسے کھانا پکانا ٹھیک سے نہیں آتا، تمہیں اچھا کھانا پسند ہے اس لیے میں خود بناتی ہوں، میں کہوں تو منہ بنا لیتی ہے، اب تم ہی بتاؤ، بڑے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ میں نے تو تمہیں لاڈ پیار سے پالا ہے، لیکن آج کل کی بچیاں کہاں سمجھتی ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا اور اکتا کر بیوی کے پاس واپس آ جاتا۔ میں نے مریم سے کبھی کچھ نہیں کہا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ امی اس کے خلاف میرے کان بھرتی ہیں، اس لیے میں خاموش رہتا۔ اب اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ میں جب بھی اپنی والدہ کے پاس ان کی طبیعت پوچھنے بیٹھتا یا کبھی 2 گھڑی ان کے پاس بیٹھ کر حال چال پوچھ لیتا تو ان کا بات کرنے کا موضوع میری بیوی ہی ہوتا۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ تو اپنی بیوی پر نظر رکھ، وہ مجھے ٹھیک نیت کی نہیں لگتی، نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے نہ گھر میں دل لگاتی ہے، سارا دن بس سوئی رہتی ہے، تجھے دکھانے کے لیے بس اٹھتی ہے اور تجھے ناشتہ بنا کر دیتی ہے، اس کے بعد گھر اور گھر کے کاموں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تجھے لگے گا کہ شاید تیری ماں تیرے کان بھرتی ہے، لیکن تو اسے سمجھا دے کہ اس طرح نہیں چلتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ ہی میں پیٹتی رہوں گی تو جلد تھک جاؤں گی۔ تو اسے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اسے سمجھا کہ وہ گھر میں توجہ دے، گھر کو دیکھے۔ شادی شدہ زندگی کے بعد ایک عورت کے لیے اس کا مرد اور اس کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مجھ سے پوچھے بغیر اپنی ماں کے گھر روانہ ہو جاتی ہے۔ کیا تو اسے پوچھتی ہے؟ یہ ایسے ہی چلی جاتی ہے، میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تجھ سے تو اجازت لینا ضروری ہے نا۔ اماں جب یہ باتیں کرتی تو میں حیران رہ جاتا، یہاں تک کہ ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی بیوی سے باز پرس کی اور کہا کہ اماں کہتی ہیں تم گھر میں دل نہیں لگاتی، سارا دن سوئی پڑی رہتی ہو یا پھر فون پر مصروف رہتی ہو، پوچھے بغیر گھر سے نکل جاتی ہو اور میرے آنے سے پہلے واپس آ جاتی ہو، کیا یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی آپ اماں کی باتیں کیوں دل پر لیتے ہیں؟ وہ مجھے بھی بہت کچھ کہتی ہیں، مجھے تانے دیتی ہیں، کہتی ہے تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا، گھر کی صفائی کرنی نہیں آتی، تمہیں کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، اور بھی نہ جانے ایسی کتنی باتیں جو وہ مجھے کہتی ہیں، لیکن میں آپ سے ذکر نہیں کرتی کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، اور مجھے ویسے بھی ان کی باتیں بری نہیں لگتی، وہ عمر رسیدہ ہیں، اگر کچھ بول بھی دے تو برداشت کرنا میرا فرض ہے، میں کیوں ان کے سامنے جواب دوں گی؟ آپ یقین کریں وہ شروع دن سے مجھے تانے دیتی ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں بتاتی کیونکہ مجھے آپ کا اور آپ کے سکون کا بہت خیال ہے، اس گھر کا سکون ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو مجھے برا نہیں لگتا۔ آپ ان معاملات سے دور رہیں، اماں کچھ کہیں تو ایک کان سے سن لے اور دوسرے کان سے نکال دے، اس سے زیادہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس لیے مجھے یہ سب برداشت کرنا ہے اور میں ہنسی خوشی برداشت کرتی رہوں گی۔ اس لیے میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی مشکل ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ میری زندگی دوسروں کی نسبت بہت خوشگوار اور حسین ہے۔ میں بس حیرانی سے اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ وہ بھڑک اٹھے گی اور میری ماں کے خلاف کہے گی کہ میری ماں کی باتیں بڑھا چڑھا کر مجھے سناتی ہے اور یوں گھر کا ماحول خراب ہوگا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ میری بیوی میری ماں سے خوش تھی، بلکہ اسے ان کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ اس نے یہ اعتراض ضرور کیا کہ وہ ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں ان کی کسی بات کا برا نہیں مانتی، وہ عمر رسیدہ ہیں، اس لیے آپ بھی کبھی میرے سامنے ان کی سائڈ مت لیجیے گا ورنہ انہیں برا لگے گا۔ میں اپنی بیوی کی خوبیوں کا دیوانہ ہو گیا کہ واقعی وہ اچھی بیوی ہے، اور گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس نے میری ماں کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کبھی انہیں سامنے جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے بھی کہا کہ آپ خاموش رہیں،
وہ ماں ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم برداشت کریں۔ میں اس کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اپنی محبت اور اپنی پسند دونوں پر فخر محسوس ہوا اور میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میری بیوی مسکرا کر کہنے لگی، ایک دن ضرور آئے گا جب وہ میری خوبیوں کو مانیں گی اور انہیں ماننا پڑے گا کہ میری جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ تب وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا اور میں خوب جشن مناؤں گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی اصل سچ چھپا ہوا ہے اور میرے سامنے آیا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، لیکن اب روز جب اماں مجھے اس کی شکایتیں کرنے لگی اور میری بیوی کے سکون میں ذرا سا بھی خلل نہ آیا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوش دکھائی دینے لگی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں اسے ہر وقت کوستی رہتی ہیں اور وہ دل کھول کر ان کی باتیں برداشت کر لیتی ہے۔ میرے نزدیک یہ ناانصافی تھی، بلکہ سچ کہوں تو میں اندر ہی اندر بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک انسان اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کیسے خوش رہ سکتا ہے اور دوسرا انسان ہر وقت اسے غلط کیسے کہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں میرے سامنے الگ الگ باتیں کرتی تھی۔ میرا دماغ شدید الجھ گیا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں خود اس بات کی تہہ تک پہنچوں اور خود تحقیق کروں کہ اصل معاملہ آخر کیا ہے۔ میری ماں سچ کہہ رہی ہے یا میری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا اور جلدی اس پر عمل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ گھر میں ٹھہر کر دیکھ لیتا ہوں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگلی صبح میں اٹھا، روز کی طرح ناشتہ کیا اور اپنی بیوی کو کسی کام سے کچن میں بھیج دیا۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ لاؤنج پہ بیٹھ کر اخبار پڑھتی تھی۔ اخبار ان کے چہرے کے آگے رکھا ہوا تھا اور لاؤنج کے بالکل سامنے والا اسٹور روم تھا۔ مریم کچن میں تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اماں اخبار پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ میں دفتر جا رہا ہوں۔ اماں نے اخبار پر نظر ڈالتے ہی مجھے اللہ حافظ کہا اور دوبارہ اخبار میں مصروف ہو گئی۔ جبکہ مریم کچن میں تھی، اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، ہاتھ ہلایا اور پھر دوبارہ کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی تیز آواز ہوئی تو ان دونوں کو ایسا لگا کہ شاید میں گھر سے نکل گیا ہوں، لیکن دروازہ کھول کر بند کرتے ہوئے میں آہستہ سے اسٹور روم کے اندر چھپ گیا اور اس دوران ان کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں بچ گیا۔ اب میں آسانی سے اس بات کا پتہ لگا سکتا تھا کہ آخر کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس طرح چھپ کر جاسوسی کرتے ہوئے میرے چہرے پر پسینے آنے لگے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سچ سامنے نہ آ جائے جسے سن کر میں برداشت نہ کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، مجھے ایسی حقیقت سے روشناس نہ کیجیے جس سے میرا دل بے حد دکھ جائے اور میں دل برداشتہ ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں۔ اسی دوران میری اماں ذکیہ بیگم کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے مریم کو چائے لانے کا کہا۔ انہوں نے نہایت نرمی اور محبت سے اسے پکارا اور چائے لانے کو کہا۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، لیکن مریم کا جواب سن کر مجھے اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے میری ماں سے کہا، اب میں آپ سے بے انتہا تنگ آ گئی ہوں، آپ اس گھر سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ صبح ہی صبح مجھے آپ کے بیٹے کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو بھی چائے دینی پڑتی ہے۔ میرا آرام کہاں جاتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو ہر وقت آپ کو چائے پیش کرتی رہوں۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دی ہے نا، اب خود چلتی پھرتی ہیں، تو آپ خود اٹھ کر اپنے لیے چائے کیوں نہیں بنا لیتی؟ صبح میں نے صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے چائے بنائی تھی۔ اب میں سونے جا رہی ہوں اور آپ کو جو بھی چاہیے، آپ کا اپنا کچن ہے، اپنے گھر کو اپنا سمجھیے اور خود جا کر اپنے لیے جو چاہیے بنا لیجیے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ سچ ہے یا جو کچھ میں اپنی بیوی سے سنتا آیا ہوں وہ سچ ہے۔ مریم اپنی زبان سے کرواہٹ اگل رہی تھی اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو رات کو میری موجودگی میں اپنی زبان سے پھول برسا رہی ہوتی ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسٹور روم سے نکل کر اسے اس کی حقیقت بتا دوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلنے کا سوچتا، اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو امی ذکیہ بیگم کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور اٹھ کر میری جانب آئی، کہنے لگی، تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرا گھر برباد کرنا چاہتی ہوں؟ لیکن کان کھول کر سن لے کہ میں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ تیری بیوی تیرے سامنے کھیل کھیل رہی ہے۔ اب تجھے سچ کا ادراک ہو گیا ہے تو خود سمجھدار ہے۔ تجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے یہ تیرا کام ہے۔ میرا کام صرف تجھے سچ بتانا تھا۔ اب فیصلہ تیرا ہے، تیری مرضی ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو شوق سے رہ، لیکن میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی
اور میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو مجھے فون پر مریم کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں نے اپنے شوہر کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ اس کی ماں اسے میری حقیقت بتاتی ہے اور میں اور بھی زیادہ میٹھی بن کر اپنے لہجے میں شہد گھول کر اس کی ماں کو ظالم ثابت کرتی رہتی ہوں۔ تم بھی اپنا کام جاری رکھنا، انشاءاللہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اور جب میں دھوکے سے وہ کاغذات جنہیں میں نے ذکیہ بیگم کی الماری سے چرا لیا ہے اپنے شوہر سے اس پر دستخط کروا لوں گی تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ میرا شوہر صرف ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے میں تم تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ جب وہ گھر میرے نام ہو جائے گا تو ہم دونوں اس میں رہیں گے، ایک پورشن کرائے پر دے کر گزر بسر کریں گے، پھر ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ یہ سب سن کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ اسی دوران میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مریم حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ مجھے دیکھ کر تھڑ تھڑانے لگی، کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو دفتر چلے گئے تھے نا؟ میں بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اس وقت پر افسوس ہونے لگا جب ذکیہ بیگم نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، ایسے رشتے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن میں اس وقت محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں پر شک کی پٹی بندھی تھی جو آل کھل گئی تھی اور میری بیوی کی حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے صرف ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہی تھی جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میرے سامنے میٹھی چوری بنتی تھی اور میری ماں کے سامنے کڑوا زہر بن کر وہ بہت اچھا کھیل کہہ رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میری طبیعت میں بھی تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور اسی تجسس نے مجھے اس کی حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے جو کچھ بھی کہے گی میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لوں گا، حالانکہ میں شروع سے ہی مہم جو قسم کا انسان تھا۔ کسی بات میں معمولی سی بھی گڑبڑ محسوس ہوتی تھی تو فوراً اس کی تہہ تک پہنچ جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر بھروسہ تھا اور میں جان گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن دوسری طرف میری بیوی نے اس قدر میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلا تھا کہ میں چند لمحے تو حیران رہ گیا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حقیقت رکھ دی تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری ماں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بار بار مجھے اس لیے خبردار کر رہی تھی کہ کہیں میں دھوکے میں نہ آ جاؤں، لیکن دھوکہ تو بہرحال مجھے ملا ہی تھا۔ مریم نے مجھ سے شادی ہی پیسوں کی خاطر کی۔ اس کے والد اور بھائی شائستہ اور سلیم نعمانی کو بھی میں نے ان کی لالچ کے تحت بائک دلا دی تھی۔ میرے گھر پر بھی ان کی نظر تھی، یہ بات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہی گھر جو ابو نے اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مریم اکثر مجھ سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی تھی تاکہ وہ حقیقت جان سکے، لیکن میں اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ اسے کبھی نہیں بتایا وہ گھر امی ذکیہ بیگم کے نام نہیں بلکہ میرے نام ہے۔ اگر اسے علم ہو جاتا، پتہ چل جاتا، تو وہ اپنی میٹھی زبان سے فوراً اسے تحفے میں مانگ لیتی اور میں اس کی محبت میں اندھا ہو کر انکار بھی نہ کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، لیکن چونکہ میری نیت سچی تھی اور میں اسے سچا پیار کرتا تھا جبکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سچ میرے سامنے کھول دیا۔ میں اس کے سامنے گیا اور کہا، مریم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 دفعہ میں نے یہ الفاظ کہے۔ تم اسی لائق ہو۔ آج میں جان گیا ہوں کہ تم نے میری ماں کے خلاف میرے کان بھرے، اپنی میٹھی زبان سے زہر گولا اور ڈرامے کرتی رہی، لیکن تم کیا سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں تم ہی خدا ہو؟ تم بھول گئی کہ ہم سب پر ایک خدا موجود ہے جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو مکاروں کو ان کی اپنی سازشوں میں الجھا دیتا ہے۔ جیسے آج تمہاری سازش میرے سامنے آ گئی، میں اس لمحے پر لعنت بھیجتا ہوں جب میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے محبت محسوس کی اور 4 سال تک تمہارے لیے انتظار کیا اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس لیے آج میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میری بات سنتے ہی وہ بہت روئی، چلائی، میرے آگے ہاتھ جوڑے، میرے قدموں میں گری، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور اب ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، اس لیے اسے اسی وقت گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ روتی بلکتی اس گھر سے گئی اور جیسے ہی وہ نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے گھر میں گھٹن ختم ہو گئی ہو۔ میں نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اپنے دل کو مطمئن کیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہی زندگی ہے، یہاں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جیسے مریم جس نے اپنی شہد جیسی زبان سے خود کو سونا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل میں تو وہ کوئلے سے بھی بدتر نکلی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جلدی مجھے اس کی مکاری کا علم ہو گیا، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ ناظرین، میری یہی خواہش ہے کہ چند لفظ لکھوں تاکہ کوئی اور شخص دھوکے اور گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے
اور نہ بھی رکے تو کم از کم سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔